الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ ہمارے دین کے اہم نکات کے سلسلے میں جو ہفتہ وار ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں آج ہم قصر نماز، تیمم اور مسح جرابوں پر کرنے کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قصر نماز کے متعلق فرمایا سورہ نساء میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم دنیا میں ارض پہ اس دنیا میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، اگر نماز میں تم قصر کر لو۔ تو یہ جو ہے فرض نمازوں کو آدھا کرنے کو قصر کہتے ہیں، اور فرض نمازیں وہ کون سی ہیں؟ ظہر، عصر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں۔ تاہم فجر اور مغرب، چونکہ فجر کے 2 ہیں اور مغرب کے 3 ہیں، اس میں قصر نہیں ہوتی۔ قصر صرف اور صرف مغرب، ظہر ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسلام میں شروع میں چونکہ دشمن کی طرف سے حملوں کا خطرہ تھا سفر کے دوران، اور سکون نہیں تھا لوگوں میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، لیکن بعد میں نبی نے اس کو اپنی امت کے لیے عام کر دیا کہ وہ عام حالات میں بھی قصر جب سفر کر رہے ہو کر سکتے ہیں۔ اور جب ان سے اللہ پوچھا گیا کہ اب تو حالات نارمل ہے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے جو اس نے میری امت پر کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ جب بھی قصر کریں، ٹریول کریں، تو ہمیں قصر کرنی چاہیے۔ ہاں، کچھ روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت اور وتر عشاء کے بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ سنت تھے۔ یہاں قصر جو ہے وہ فرض نمازوں میں کی جاتی ہے۔ فاصلے کے متعلق اختلاف ہے، کسی جگہ 15 میل، کسی جگہ 48 میل، کسی جگہ 54 میل فقہا نے لکھا ہے۔ چونکہ فاصلہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے مختلف رائے ہیں۔ تاہم اس کا نٹشل یہ ہے کہ جب آپ سفر کا ارادہ سے اپنی شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر سفر کے ارادے سے نکلتے تھے تو ذوالحلیفہ، جو کہ مدینہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے قریباً، تو وہاں جب آپ نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اس مسجد میں آپ قصر ہی کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم کو قصر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ قیام اس کا جو ہے قصر میں کتنے دن کرنے چاہیے، اس کے متعلق بھی چونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس لیے مختلف آراء ہیں، اور مختلف ائمہ کے مختلف آراء ہیں۔ کسی نے 4 دن کہا، کسی نے 15 دن، کسی دن 19 دن کہا کہ اگر آپ 15 دن یا 4 دن یا 19 دن کہ اپنے گھر سے باہر سفر پہ جا کے کسی کے یہاں قیام کرے تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں کہ آپ نے آج جانا ہے کہ کل جانا ہے، تو جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو، چاہے کتنے دن ہو جائے، آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا قصر کے اہم بیان اور نکات۔ اس طرح آپ 2 نمازیں بھی سفر میں بھی اور عام حالات میں بھی اکٹھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اور عصر اور عشاء بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یا وائس ورثہ۔ جب آپ سفر میں ہوں مثلا، تو آپ کیا کریں گے کہ اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کو خیال ہو کہ آپ کی عصر ضائع ہو جائے گی، یا ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پراپر انتظام نہیں ہوگا، تو آپ گھر میں ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کے چل سکتے ہیں، اور اسی طرح عصر کے ساتھ عشاء بھی، مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، اینڈ وائس ورثہ، اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ظہر نہیں پڑھی اور سفر کر رہے ہیں اور عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پہلے آپ عصر پڑھیں گے، پھر آپ ظہر بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو اجازت تھی، یہ سفر میں بھی اجازت ہے، اور گھر میں بھی اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ
کو مثلاً اسٹمک ڈس آرڈر ہے، لوز موشن ہے، یا آپ کو تیز بخار ہونے والا ہے، تو آپ ظہر کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ عصر کی نماز مثلاً نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ظہر کو عصر کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے جو ہے دو نمازوں کو مسجد میں ملا کر بھی پڑھا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ نہ تو سخت بارش تھی، نہ کوئی کیچڑ تھا، اور یا اس کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، تو پھر آپ نے کیوں پڑھایا؟ تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے اپنی امت کی آسانی کے لیے ایسا کیا۔ تو نٹشل یہ ہے کہ آپ کو اگر خوف ہو کہ آپ مثلاً کسی جگہ شادی میں جا رہے ہیں، وہاں پہ یا فنکشن میں جا رہے ہیں، وہاں پہ پراپر ارینجمنٹ نماز کرنی ہو اور آپ کی مغرب نکل جائے گی، تو آپ عصر کے ساتھ مغرب پڑھ سکتے ہیں، اینڈ سو آن۔ مگر سب سے بہتر یہی ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں یا آپ کو خیال ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ قرآن نے یہ اپنے وقت میں نماز پڑھنے کی اہمیت کو علیحدہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے اپنے وقت پہ ادا کرنا سب سے بہتر ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیمم کی طرف۔ تیمم جو ہے وہ صورت نساء میں بھی ہے اور صورت مائدہ میں بھی ذکر ہے، اور اس میں یہی کہا گیا کہ آخر میں فتیمموا صعیدا طیبا، اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے منہ کا مسح کریں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کریں۔ اس کی شرائط یہ ہے کہ پانی نہ مل رہا ہو کہیں پہ، یا پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ جو ہے وہ بہت سمپل اور آسان ہے کہ آپ نے صاف مٹی پر جو کہا گیا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی ہو یا ریت ہو، اس پر ہاتھ ماریں اور پھونک مار کر ان کو ایک ہی دفعہ اپنی کونیوں کلائیوں تک منہ پہلے نمبر ایک پہلے منہ پہ وہ ہاتھ ملے، اور اسی ہاتھ کو جو ہے اپنی کلائیوں پر مل لے، یعنی ایک ہی دفعہ آپ نے زمین پہ مٹی پہ یا ریت پہ ہاتھ مار کر، اس کے بعد اگر مٹی زیادہ ہے تو بے شک پھونک مار کر اپنے منہ پر اور اپنی کلائیاں جو ہیں ان کو پھر مسح کر لیں کونیوں تک۔ مسح کرنے کی ضرورت نہیں، مسند احمد میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ٹیبل پہ گرد ڈسٹ جمی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، یا دیوار پہ ڈسٹ ہے، تو اس پر بھی آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات مریض جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مٹی میں ریت یا پلیٹ میں مٹی یا ریت ڈال کر اس کو دیں، وہ اسی طرح جیسے اوپر طریقہ بتایا ہے وہ کر سکتا ہے اور تیمم کر سکتا ہے۔ تاہم مٹی یا ریت جو صاف جگہ سے لے، کیونکہ پاک مٹی کا ذکر ہے، یعنی اس جگہ سے مت لیں جہاں پہ گوبر پڑا ہو، مکس ہوا ہو، یا پیشاب یا بدبودار جگہ ہو۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں مسح جرابوں کا۔ اکثر یہ کنفیوژن بھی ہوتا ہے۔ تو مسح جراب کا یہ ہے کہ اس کا جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اگر جرابیں آپ نے وضو آپ نے کیا ہو اور اس کے بعد میں آپ جو ہے ساکس نہیں اتارنا چاہتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب نماز کا ٹائم آتا ہے وضو کرنا ہے، تو آپ نے پاؤں کے اوپر والے حصے میں، جرابوں کے یعنی اوپر والے حصے میں دائیں ہاتھ کو گیلا کر کے اس کے وہ انگلی جو ہے انگلی ہیں ان کو اوپر والے ساکس کے حصے میں، پاؤں کے حصے میں آپ نے اس کو پھیرنا ہے، اور اسی طرح پھر بائیں ہاتھ کو گیلا کر کے بائیں پاؤں پہ جو آپ نے ساکس پہنی اس کے اوپر والے پورشن پہ جو ہے مسح کر لینا ہے۔ نیچے یہ پورے پاؤں کو گیلا کر کے مسح کرنا نہیں ہے، اوپر والے حصے میں ہی کافی ہے۔ اور یہ مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی بیمار ہوتے ہیں اور وہ وضو نہیں کر سکتے، سخت سردی ہوتی ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے، اور کئی علاقے جہاں پہ بہت سردی ہے اور اس میں بار بار وضو نہیں کیا جا سکتا، اسے تکلیف ہونے کا ڈر ہے، تو اس صورت میں آپ جرابوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات
تین رات تک جو ہے وہ مسا کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے اس دوران وہ سو جائے، اس کو باتھ روم وغیرہ جانا پڑے تو اس کو پاؤں اور ساکس اتار کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، باقی سب پہ وضو کر لے، لیکن ان کو مسا پاؤں پہ کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو مقیم ہے، جو وہاں پہ رہ رہا ہے، اور وہ بھی کسی مجبوری کے تحت یا ٹھنڈ یا بیماری کی وجہ سے نہیں کرتا، تو وہ اس کے لیے ایک فجر کے ٹائم اس نے اگر وضو کر کے ساکس پہنی ہے تو ایک فجر سے لے کر دوسرے دن فجر تک وہ چاہے باتھ روم میں جائے چاہے سوئے، وہ پاؤں پہ مسا کر سکتا ہے۔ تو میں ریکیپ کر رہا ہوں، یعنی اس کو دوبارہ دے رہا ہوں کہ قصر نماز جو ہے وہ سفر میں آپ صرف فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی کون سے ہیں؟ 4 ظہر کے، 4 عصر کے اور 4 عشاء کے۔ فجر کی جو کہ 2 فرض جو ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان کی قصر نہیں ہے، ان کو پورا پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ سفر کے دوران کسی مسجد میں جاتے ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ امام صاحب کے ساتھ 4 فرض اکٹھے پڑھیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس نے سفر میں ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ نے 2 فرض پڑھے عشاء میں اور لیٹ گئے، تو کسی نے کہا کہ یا حضرت اگر آپ بعد میں 2 سنتیں بھی پڑھ لیتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے 2 سنتیں ہی پڑھنی ہیں تو میں 4 فرض مکمل کیوں نہ پڑھتا۔ تو یہ اس لیے سفر میں انشاءاللہ آپ جب قصر کریں گے تو آپ کو نماز پوری کا ثواب ملے گا۔ آپ 2 نمازیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو ڈر ہے کہ اگلی نماز کسی وجہ سے مس ہو جائے گی تب بھی، یا آپ سفر میں ہیں تو تب بھی آپ جو ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح عصر مغرب اور عشاء بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، عصر اور مغرب بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انعام رکھا ہے۔ اگر آپ کو اپنی نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہے یا خیال ہے کہ مزید بیماری آ جائے گی، اور تیمم جو ہے وہ آپ نے پاک و صاف مٹی کے ساتھ کرنا ہے، اور ایک ہی دفعہ مٹی یا ریت کو جھاڑ کر اپنے منہ پر اور کلائیوں تک کرنا ہے، اور اسی طرح جو آپ نے جرابوں پر مسح کرنا ہے۔ اگر بہت شدید سردی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار پاؤں وضو کرنے سے ٹھنڈک ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا، تو آپ ایک دفعہ وضو کر لیں، اس کے بعد میں جتنی بھی نمازیں ہیں وہ آپ نے بغیر پاؤں دھوئے جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ جیسا میں نے طریقہ بتایا کہ دائیں ہاتھ کو گیلا کر کے جراب کے اوپر والا پاؤں کا جو حصہ ہے اس پہ کرے، اور اس طرح بیعت کو گیلا کر کے جو جراب پہنی ہے اس کے اوپر والے حصے میں کرے، نیچے انگلیاں پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جزا دے گا اور ثواب بھی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔